حمزاد ایپیسوڈ نمبر 14۔ جی ہاں، میں اچھی طرح تمام بات سمجھ چکا ہوں، میں نے جواب دیا۔ پھر جب کچھ دیر کے بعد خورد و نوش سے فارغ ہو کر امیر عبد الرحمن نے مجھے گلے لگا کر رخصت کیا تو مجھے بڑا سکون اور اطمینانیت محسوس ہوئی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، خدا حافظ و ناصر، ذل رحمان، خدا حافظ و ناصر۔ فلیٹ واپس آ کر حمزاد نے مجھے مشورہ دیا کہ صبح ہونے سے کچھ پہلے یہاں سے روانہ ہوا جائے تاکہ ٹھیک فجر کی نماز کے بعد پہنچا جا سکے، کیونکہ اس کی موجودگی میں سفر انتہائی مختصر تھا۔ پھر اس کی اطلاعات کے مطابق پیر و خلیفہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے مکان کے بیرونی کمرے میں تنہا ہوتے تھے، اور یہی وہ وقت ہے جب کہ تنظیم کے زیادہ تر افراد ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ وقت صرف باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے مخصوص ہے۔ سورج سے نکلنے سے پہلے وہ تمام ضروری احکامات صادر کر دیتے ہیں۔ میں نے حمزاد کی بات سے اتفاق کیا اور اس سے یہ کہہ کر سو گیا کہ مجھے صبح سے پہلے جس وقت بھی یہاں سے جانا ہوگا، وقت اب بہت تھوڑا رہ گیا ہے، جلدی کیجیے۔ جاگتے ہی میں نے حمزاد کا یہ فقرہ سنا، میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا کیونکہ پہلے ہی کچی نیند سویا تھا۔ حمزاد نے روانہ ہونے سے پہلے مجھے بے ہوش کر دیا کیونکہ سفر خاصا لمبا طویل تھا اور راستہ بھی جلد طے کرنا تھا، جس کے لیے تیز رفتاری لازمی تھی۔ کلکتے سے روانہ ہو کر پنجاب کے ایک قصبے تھامسر پہنچنا تھا۔ اگر وہ مجھے ہوش میں رہنے دیتا تو میرے حواس اس تیز رفتاری کو برداشت نہ کر پاتے۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں خود کو بالکل ایک نئی اور اجنبی جگہ محسوس کیا۔ میں ایک بڑی سی پرانی واضح کی حویلی کے سامنے بچھڑا تھا، جس کے سامنے والے حصے میں بڑا سا لکڑی کا پھاٹک تھا۔ اس پھاٹک میں ایک طرف چھوٹا سا دروازہ بھی تھا۔ میں نے حمزاد کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ تھامسر پہنچ چکے ہیں اور اس وقت پیر و خلیفہ کی حویلی کے روبرو کھڑے ہیں، یہ کہہ کر اس نے روپیوں کا بھاری تھیلا مجھے تھما دیا۔ میں اپنی بے ساکھیاں اور اس تھیلے کو بے مشکل سنبھالتا ہوا آگے بڑھا۔ حمزاد مجھے سہارا دیے ہوئے تھا، ورنہ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ پاتا۔ میں نے دروازے کے قریب پہنچ کر دستک دی۔ چند ہی لمحے بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان کا چہرہ نظر آیا۔ وہ نہایت شائستہ لہجے میں بولا، آپ کو کس سے ملنا ہے جناب؟ پیر و خلیفہ سے، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ نوجوان نے فوراً کہا، تشریف لائیے، اور راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ اندر داخل ہو کر بائیں جناب کے کمرے کی طرف نوجوان نے میری رہنمائی کی۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے دیکھا ایک شخص رحل پر قرآن شریف رکھے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ بلند کیے ہوئے تھا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر داڑھی بہت بھلی لگ رہی تھی۔ اس شخص کی عمر اندازے کے مطابق 26 یا 27 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، مگر اس کے چہرے پر بلا کا تقدس تھا۔ وہ ایک چوکی پر بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے مونڈے بچھے ہوئے تھے۔ نوجوان کے اشارے پر میں ایک مونڈے پر بیٹھ گیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اسی شخص کا نام پیر و خلیفہ ہے، اور یہ یقیناً یہ بھی اس کا اصل نام نہیں بلکہ اصطلاحی نام ہوگا۔ چند لمحوں بعد اس شخص نے دعا مانگ کر قرآن قریبی محراب پر رکھ دیا، جہاں آ کر بتیاں جل رہی تھیں۔ ابھی پوری طرح صبح کا اجالا نہیں ہوا تھا، اس لیے کمرے میں لالٹین بھی روشن تھی۔ پورے کمرے کا ماحول میرے لیے متاثر کن تھا۔ اس شخص نے بجائے میرے اس نوجوان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا جو ہمیں لے کر یہاں آیا تھا۔ نوجوان غالباً اس شخص کا مزاح آشنا معلوم ہوتا تھا۔ فوراً بولا، یہ محترم اجنبی پیر و خلیفہ سے ملنے آئے ہیں۔ غالباً اس بات کا اشارہ تھا کہ آنے والا تنظیم سے متعلق کوئی شخص ہے، ورنہ وہ ان کا اصطلاحی نام نہ جانتا۔ یہ سنتے ہی اس شخص نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، پیرو آپ کا خوش آمدید کہتا ہے۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے امیر عبد الرحمن کا دیا ہوا لفافہ پیر خلیفہ کو تھما دیا۔
उन्होंने फ़ौरन लिफाफा चाक करके अमीर का ख़त पढ़ा और फिर मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा, जैसे आंखों ही आंखों में उन अल्फाज की सदाकत का अंदाज़ा लगाना चाहता हो जो गालिबन मेरे बारे में अमीर अब्दुल रहमान ने लिखे थे। फिर वो नौजवान से मुखातब हुआ, अब्बास, हमारे ज़िले रहमान बहुत दूर दराज से चल कर आए हैं, इनके नाश्ते का और क़ियाम का इंतज़ाम किया जाए। इस तमाम तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं जनाब, मुझे अभी यहाँ से रवाना हो जाना है। यह कहकर मैंने रुपयों से भरा हुआ थैला उन्हें थमा दिया। क्या आप मुझे मेज़बानी का शरफ़ भी नहीं बख्शेंगे? पीरो खलीफा ने शाइस्तगी से कहा, हर चंद के मेरे लिए बासे सआदत है, मगर मुझे जल्द अज जल्द अपनी मंजिल तक पहुँचना है। मैंने भी नरमी से जवाब दिया। फिर कुछ देर बाद ही पीरो खलीफा का ख़त अमीर बाबू खान ने के लिए लेकर सरहद के लिए रवाना हो रहा था। गालिबन अमीर अब्दुल रहमान ने मेरे बारे में तमाम तफसील लिख दी थी, इसलिए उन्होंने मेरी बेसरो सामानी पर किसी किस्म की हैरत का इजहार नहीं किया था और ना ही पेशकश की थी कि वो बेहफाजत मुझे सरहद तक पहुंचा देंगे। अभी सुबह का धुंधल का फैला ही हुआ था। आबादी से निकलते ही एक बार मुझे बेहोश होना पड़ा। बेहोश होने से कबल हमजाद को बता चुका था कि मुझे मलका पहुंचना है। जब मुझे दोबारा होश आया, मैंने खुद को पहाड़ी चट्टान पर पाया। अब सूरज तलू हो चुका था और हर तरफ सुबह की किरणें पहाड़ी पर मचलने लगी थी। तो तुम मुझे मलका ले आए? मैंने मुस्कुराकर हमजाद की तरफ देखा। जी हाँ, उस चट्टान की बाएं तरफ मलका की बस्ती है, वहां पहुंचकर अमीर बाबू खान से मिलना कोई इतना दुश्वार मरहला नहीं है। मुझे उसी वक्त जब्बार की खबर लेनी है और वो फिर हाथ पैर मारने का इरादा रखता है। मैं जल्द लौटने की कोशिश करूंगा, आप मुतमईन रहें। हमजाद ने मुझे इजाज़त तलब नज़रों से देखा और मैंने उसे इजाज़त देकर अपनी बेसाखियां संभाल ली। मैं बहुत संभल कर चट्टान से उतरा और पथरीले ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरता हुआ दाएं जानब कुछ फासले पर बनी हुई एक बड़ी सी दीवार की तरफ बढ़ा, जो किसी बहुत बड़े किले की दीवार महसूस हो रही थी। लेकिन उसके करीब पहुंचकर मेरे इस ख्याल की तरदीद हो गई। दरअसल था ये कि तमाम मकानों की दीवारें एक दूसरे से मिली हुई थी और ये मकान कमान की सूरत में बहुत दूर तक तामीर थे, जिनके बारे में मुझे बाद में मालूम हुआ कि इस तरह क्यों तामीर किए गए थे। ये एक तरह का हिफाजती इकदाम था कि कोई बैरूनी कबीला या दुश्मनी आबादी पर हमला करे तो इस तरह तामीर से फ़ायदा उठाया जा सके। और मकान के बीचों बीच बड़ा सा मजबूत फाटक था जिससे गुजरकर आबादी में दाखिल हुआ जा सकता था। फाटक इस वक्त खुला हुआ था। अमीर बाबू खान तक पहुंचने में मुझे ज़्यादा वक्त पेश ना आई। उस शख्स ने मुझे पहली ही नज़र में मुतासर किया। उस शख्स के चेहरे पर एक अजीब सी जालो जमाल की मिली जुली कैफियत थी, जैसे धूप और साया एक जगह जमा हो गए हों। वो एक सादा से मकान में रिहाइश पजीर थे, मगर इस सादगी में भी बड़ा रख रखाव था। वो पीर खलीफा का ख़त पढ़ने के बाद बड़ी मोहब्बत से मिले और बोले, तो तुम्हें अब्दुल रहमान ने भेजा है। उनके लहजे में बला की मोहब्बत थी, जैसे उन्हें मीर अब्दुल रहमान से कोई ख़ास लगाव रहा हो। और ये हकीकत भी थी कि जैसे मुझे बाद में मालूम हुआ कि मीर अब्दुल रहमान और अमीर बाबू खान हम वतन थे। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे बारे में हमें बड़ी अजीब बातों से आगाह किया गया है। गालिबन वो सारी बातें हमारे लिए मुफीद होंगी। तुम यहीं हमारे पास रहोगे। बराबर वाला कमरा तुम्हारे लिए खाली कर दिया जाएगा। मैं सर झुकाए खामोशी से उनकी बात सुनता रहा और उसका मुंतज़िर रहा कि वो अपनी बात ख़त्म कर लें तो मैं अपने दिल का सवाल उनसे करूं। आखिरकार मैंने वह सवाल कर ही दिया जिसके लिए बहुत देर से बेताब था। वो बंगाल ही के एक काफिले मलका की रहबरी में रवाना हुआ था। क्या वो पहुंच गया है? नहीं, बंगाल से कोई काफिला तकरीबन 15 यौम से नहीं आया। वैसे हम मतवक्के हैं, उन्होंने नरमी से जवाब दिया। उनका जवाब सुनकर मुझे बड़ी मायूसी हुई और फिर कुछ देर बाद
खुद ही अपनी अकल पर मातम करने को जी चाहा, क्योंकि इस ज़माने में कलकत्ते से सरहद का सफ़र इतना आसान नहीं था कि कोई काफ़िला इतनी जल्दी पहुंच जाए। मेरी किस्मत भी अजीब थी, यहाँ पहुंचकर भी मुझे नाहिद की जुदाई ही बर्दाश्त करनी पड़ी, जिसके लिए मैंने इतने दूर दराज का सफ़र किया था। बहरहाल मुझे अब नाहिद के पहुंचने का इंतज़ार था। मलका की बेशतर आबादी मुजाहिदीन पर मुश्तमिल थी और बकिया आबादी मकामी पठानों की थी। आबादी खासी घनी थी। मलका महाजन के मगरबी हिस्से में सथाना के मशहूर मकाम से तकरीबन 35 मील के फासले पर वाक़या है। सथाना मुद्दत से सादाते सदाना की मलकियत चला आ रहा है, लेकिन अंग्रेज़ों और उनके हलीफों की रेशा दवानियों के सबब सथाना की तबाही के बाद शहजादा मुबारक शाह और उसका भाई इमरान शाह मलका आ गए थे, क्योंकि सरहद में मुजाहिदीन को सादाते सथाना की पुष्टपनाही हासिल थी। इसलिए वो भी सादात के हमरा अब मलका ही में मुंतकिल हो चुके थे और मलका की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हिंदुस्तान से मुजाहिदीन की आमद का तांता बंधा हुआ था, जो हिंदुस्तान के गोशे गोशे में जमा होकर सरहद में इकट्ठे हो रहे थे। इन हालात को देखते हुए वाली टोंक वज़ीर सरदौला ने 7,000 की रकम मुजाहिदीन को इसलिए फराहम की थी कि वो मुजाहिदीन की आबादी के लिए कोई करीबी ज़मीन या गांव और ख़रीद लें। जब पहली आबादी में जगह ना रही तो एक नई आबादी कायम की गई, जो पहले से मुतसिल थी। मलका महाजन पहाड़ के शुमाली बरामदा चट्टान पर एक सबसे बुलंद सिटा पर वाक़या है। शहजादा मुबारक शाह हर तरह मुजाहिदीन के साथ था और उस पर मुजाहिदीन और उनके रमीर को पूरा पूरा भरोसा था। अमीर बाबू खान खुद बेहतरीन जंगी सलाहियतों के मालिक थे। वो खुद अपनी निगरानी में मुजाहिदीन की जंगी तरबियत कर रहे थे। यहाँ की दुनिया ही अलग थी। बिल्कुल ऐसा मालूम होता था कि जैसे ये सब किसी बड़ी जंग की तैयारियां हैं, और हकीकत भी कुछ उससे मुख्तलिफ ना थी। मैं मलका के पूरे हालात से बाखबर हुए, उसके महल्ले वकू और जगराफियाई हदूद को समझने, वहाँ के लोगों का रहन सहन, तर्ज ज़िंदगी, उनका जोशो खरोश और रस्म रवाज जानने में ऐसा महू हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि 4-5 दिन किस तरह गुजर गए। और गालबन मुझे मलका आए हुए वो 8वीं या 9वीं सुबह थी, जब मेरे दिल की बहार के खुशनुमा झोंकों ने छुआ। मुसर्रतों और खुशबुओं की वो सुबह आई तो मलका में जैसे बहार आ गई। मलका वहाँ अपना काफिला लेकर पहुँच चुकी थी। मुझे खबर मिली तो मैं दीवानावार फाटक की तरफ भागा। अभी मैं वहाँ तक पहुँच भी ना पाया था कि फाटक से गुजरकर एक काफिला आबादी में दाखिल हुआ। घोड़े की लगाम थामे आगे आगे आने वाले उस जिस्म को उसकी हरकतों सकनात से मैंने पहले ही शिनाख्त कर लिया। वो मेरे दिल की मलका नाहिद के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। मलका मुझे मलका में देखकर दंग रह गई। जब मुझे और उसे पहली बार खिलवत नसीब हुई तो मेरा जी चाहा कि उसे अपने सीने से लगा लूं, उसे इन हिजर के लम्हों की सारी कहानी सुना दूं जो मैंने उसकी याद में तड़प तड़प कर बसर किए थे। मगर वो रज़िया नहीं थी, मैं पारा नहीं थी, नरगस नहीं थी, वो इन तमाम लड़कियों से मुख्तलिफ थी। मैं उसकी तरफ बढ़ते बढ़ते एकदम ठटक कर रुक गया। वो मुलाकात अजीब थी। ना उसने कुछ कहा ना मैंने, मगर मैंने जैसे उसे सब कुछ कह दिया। मैं रोज़ो शब नाहिद के साथ मिलकर तंजीम के लिए काम कर रहा था। उस अरसे में नाहिद ने मुझे बंदूक चलाना भी सिखा दी थी। ना सिर्फ खुद मैं तंजीम के लिए काम कर रहा था, बल्कि मैंने हमजाद के ज़रिए भी वहीं काफ़ी असला जमा करा दिया था। और इस वक्त भी हमजाद एक ऐसे ही मिशन पर गया हुआ था। मैं और नाहिद एक ऊंची पहाड़ी पर बैठे थे, आने वाले लम्हों की सफाकी और बेरहमी से बेखबर। वो दिन वो रातें ही असमी थी कि मैं जब्बार को वजूद को कतई फरामोश कर बैठा था। एक आध बार हमजाद ने मुझसे कहा भी कि मैं अपने इस कामों में
زیادہ مصروف نہ رکھا کروں تاکہ وہ ہر وقت جبار کے حمزاد کی حرکات و سکنات پر نظر رکھ سکے اور بر وقت اس کی راہ روک سکے، مگر میں نے اس کی سنی انسنی کر دی تھی۔ حمزاد نے مجھے صاف صاف بتا دیا تھا کہ میں جس دوران وہ میرے کسی کام میں مصروف ہوگا اس دوران جبار بھی اپنے حمزاد کو مصروف رکھ سکتا ہے، مگر اب تک کے تجربے یا اتفاق نے یہ ثابت کیا تھا کہ جبار ہمارا اور ہماری تنظیم کا کچھ نہ بگاڑ پایا تھا، یہاں تک کہ وہ تنظیم کے بارے میں کچھ معلوم کرنے میں بھی کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ اس لیے مجھے اس کی طرف سے کچھ بے فکری سی ہو گئی تھی اور یہی میری بہت بڑی بھول تھی۔ حمزاد اسلحہ خانے میں بندوقیں پہنچا کر میرے پاس آیا اور ابھی اسے آئے چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ وہ ایک دم بہت زور سے چونک پڑا۔ میں نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے اس نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی تھی۔ یقیناً اس نے جبار اور اس کے حمزاد کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہوگی۔ اس کے اس طرح غیر متوقع پر چونکنے سے میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا کوئی خاص بات؟ کاش میں یہ منحوس خبر آپ کو نہ سناتا۔ حمزاد کے لہجے میں انتہائی رنج و ملال تھا۔ کچھ کہو تو میں نے اس کے لہجے سے خوف زدہ ہو گیا۔ میری آنکھیں ہر طرف خون ہی خون بکھرا ہوا دیکھ رہی ہیں۔ یہاں آگ اور خون کا کھیل شروع ہونے والا ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا، ہماری احتیاطیں خاک میں مل گئیں۔ جبار نے اپنے حمزاد کے ذریعے تنظیم سے متعلق ایک بات معلوم کر لی اور وہ تمام اطلاعات انگریزوں کو فراہم کر دیں۔ اس وقت تمام ہندوستان میں تار برقی کے ذریعے انگریز اعلیٰ حکام ایک دوسرے کو تنظیم کے متعلق تمام تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے گورنر جنرل اور واسلائے لارڈ ایلجن کو تمام حالات سے باخبر کیا جا چکا ہے۔ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے سب کچھ، تمہیں یقیناً دھوکہ ہوا ہے۔ ایک بار پھر معلوم کرو، نہیں ہو سکتا۔ یہ وحشت ناک اطلاع سن کر میں اپنے حواس کھو بیٹھا اور ناہید میرے دونوں شانے پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، کیا ہوا تمہیں؟ آخر کیا بات ہے؟ اور حمزاد انتہائی دکھ سے مجھے بتا رہا تھا، وہی حقیقت ہے جو میں نے آپ سے کہا، مجھے کوئی دھوکہ نہیں ہوا۔ تمام ہندوستان میں جہاں جہاں تنظیم کے مراکز ہیں ان سب کے بارے میں صرف اعلیٰ حکام باخبر ہو چکے ہیں، بلکہ گورنر جنرل تک کے علم میں سب کچھ آ چکا ہے۔ یہ بھی کہ تنظیم نہ صرف اندرون ملک سرگرم عمل ہے بلکہ بیرون ملک میں بھی، یہاں ملکہ میں بھی بڑے پیمانے پر انگریزوں کے خلاف جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کیا میں تقریباً چیخ پڑا، کیا انہیں یہ بھی پتہ چل گیا؟ جی ہاں، وہ تنظیم کے اغراض و مقاصد اور تمام لائحہ عمل سے واقف ہو چکے ہیں اور تنظیم کے آئندہ جو منصوبے تھے ان سے بھی آگاہ ہو چکے ہیں۔ حمزاد نے کہا، مگر یہ سب کچھ تو بہت ہولناک ہے، بہت ہولناک، انتہائی ہولناک، جس کا آپ اس وقت تک تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میرے ذہن میں اس وقت حمزاد کے کہے ہوئے کچھ دیر پہلے کے فکرے گونج رہے تھے۔ اس نے کہا تھا، میری آنکھیں ہر طرف خون ہی خون بکھرا ہوا دیکھ رہی ہیں، یہاں آگ اور خون کا کھیل شروع ہونے والا ہے۔ مجھے بدحواس دیکھ کر ناہید بھی گھبرا گئی۔ غالباً وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ یقیناً کوئی بہت اہم اور خطرناک بات ہے جس نے مجھے اس قدر سراسیمہ کر دیا ہے۔ وہ میرے ساتھ کچھ عرصے سے رہنے کے بعد یہ تو جان چکی تھی کہ میرے قبضے میں کوئی نہ کوئی پرسرار نادیدہ قوت ہے۔ اس نے صرف وہ الفاظ سنے تھے جو میں نے اپنی زبان سے ادا کیے تھے۔ حمزاد نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اس بے خبر تھی۔ اس نے یکا یک میرے دونوں شانے پکڑ کر ایک بار زور سے جھنجھوڑ دیے۔ وہ انتہائی مضطرب اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ شیخ، آخر تم مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ کیا بات ہے؟ مجھے اس کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے جو کچھ جانا ہے کاش نہ جانتا، اور کاش تم سے وہ سب کچھ نہ کہتا۔ میں نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں ناہید کی بات کا جواب دیا، پھر اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات پر نظریں جمائے ہوئے بولا، ہم تباہ ہو گئے۔ اتنا کہہ کر میں پھر خاموش ہو گیا۔ دراصل میں ناہید کو وہ ہولناک خبر سنانے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا، کیونکہ میں اس سے جو کچھ بتانے والا تھا وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس سے سینکڑوں ہزاروں انسانوں کی زندگی اور موت وابستہ تھی، کیونکہ تباہ ہو گئے۔ کس نے تباہ کر دیا؟ تم کہو گے بھی، مجھے الجھاتے ہی جاؤ گے۔ ناہید کے لہجے کی جھنجھلاہٹ بڑھ گئی۔
اور پھر میں نے ناہید کو وہ سب کچھ بتا دیا جو مجھے حمزاد نے بتایا تھا۔ وہ سانس روکے میری ایک ایک بات سنتی رہی۔ میں بات ختم کر چکا تھا مگر وہ ابھی تک اسی طرح گم سم بیٹھی تھی جیسے وہ بھی آس پاس بکھری ہوئی چٹانوں کا ایک حصہ ہو۔ پھر ایک دم تیزی سے اٹھی جیسے اس کے اچانک زندگی کے آثار پیدا ہونے شروع ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ لمحہ بے لمحہ اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا، اس کی ہاتھ کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھی۔ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک انگریزوں کا مقابلہ کریں گے شیخ، اور تم دیکھو گے کہ ہمارا لہو ہماری ایڑیوں پر نہیں ہمارے پنجوں پر گرے گا۔ چلو، اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اسی وقت یہ تمام اطلاعات امیر تک پہنچا دینی چاہیے۔ قریب ہی میری بیساکھیاں تھیں، میں انہیں سنبھالتا ہوا اٹھا اور احتیاط کے ساتھ پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ میرے جسم کا سارا بوجھ ناہید سنبھالے ہوئے تھی۔ میں اگر چاہتا تو یہ بھی ممکن تھا کہ حمزاد مجھے پہاڑی سے چشمے زون میں نیچے پہنچا دیتا، مگر میں نے یہ نہیں چاہا کیونکہ اس طرح ناہید کے جسم کی خوشبو اور لمس سے محروم ہو جاتا۔ تمام الجھنوں، وسوسوں اور اندیشوں کے باوجود ناہید کے وجود کی خوشبو میرے حواس پر چھائی ہوئی تھی۔ پہاڑی سے اتر کر اونچے نیچے پتھریلے راستوں سے گزرتے ہوئے ناہید نے ایک بار پھر مجھے مخاطب کیا، میں یہ تو نہیں جانتی کہ تمہارے معلومات کے ذرائع کیا ہیں، لیکن میں تم سے اتنا ضرور پوچھنا چاہوں گی، کیا تمہیں ان باتوں پر مکمل یقین ہے جو تم نے مجھے بتائی ہے؟ بالکل اسی طرح جیسے مجھے یہ یقین ہے تم اس وقت میرے ساتھ چل رہی ہو اور ابھی چند گھنٹے پہلے سورج طلوع ہو چکا ہے، میں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے تم سے اور کچھ نہیں پوچھنا، مجھے تمہاری بات پر اعتماد ہے اور یقیناً امیر بھی تم پر بھروسہ کرتے ہیں، ناہید نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی میرے آگے آگے چلنے لگی۔ مجھے اس کا ساتھ دینے کے لیے اپنی قوت صرف نہیں کرنی پڑی تھی کیونکہ حمزاد میرے ساتھ تھا۔ ناہید جوش میں شاید یہ بھی بھول بیٹھی کہ میں اپنی معذوری کے سبب اس کی تیز رفتاری کا ساتھ نہیں دے پاؤں گا، مگر وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتی تھی۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس کی رفتار سست پڑ گئی، میری رفتار بدستور تھی۔ جلد ہی ہم اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ مجھے اپنے قریب پا کر اس نے عجیب دکھ بھرے لہجے میں کہا، اس وقت جب ہم یہاں قطعی محفوظ ہیں اور ہمارے پاس تعداد کم ہونے کے باوجود اسلحہ بھی ہے جس سے ہم دفاع کر سکتے ہیں، مجھے ان لوگوں کا خیال ستا رہا ہے جو موت کے منہ میں، وہ لوگ اندرون ملک رہ کر تنظیم کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی حیثیت تو بالکل دانتوں کے درمیان زبان جیسی ہے۔ وہ ہر طرح انگریزوں کی دسترس میں ہیں۔ اس کے وقت یقیناً وہ لوگ انگریزوں کی وحشت بربریت کا شکار ہو رہے ہوں گے۔ میری آنکھوں میں اس وقت امیر عبد الرحمن کا لہو لہان جسم گھوم رہا تھا۔ درندے ان کے خون میں اپنے تیز اور نوکیلے ناخن اتار چکے ہوں گے۔ میرے سامنے ایک ایک چہرہ آ رہا تھا۔ شیخ، کیا تم میرا دکھ محسوس کر سکتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے ناہید کی آواز میں کچھ بھاری پن آ گیا۔ ایسا نہیں ہے، مجھے حمزاد کی آواز سنائی دی۔ ناہید کا خیال غلط ہے۔ پھر حقیقت کیا ہے؟ میں نے حمزاد سے سوال کیا۔ تم نے مجھ سے کچھ کیا کہا شیخ؟ یہ ناہید کی آواز تھی۔ نہیں، دراصل میں تمہارے خدشات کی صداقت جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چند لمحے ٹھہرو، میں ابھی تمہیں اصل واقعہ سے آگاہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں پھر حمزاد کی طرف متوجہ ہو گیا جو اس کا منتظر تھا۔ ناہید سے گفتگو کروں تو وہ مجھ سے ہم کلام ہو۔ حمزاد کے ہونٹوں کی حرکت ہوئی۔ یہ صحیح ہے کہ برطانوی حکومت اندرون ملک مجاہدین کے تمام ٹھکانوں سے واقف ہو چکی ہے، مگر ان کی سرگرمیوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ انگریزوں کو اندرون ملک مجاہدین کی مختصر سی تعداد سے کوئی خطرہ نہیں، اور ایسی صورت میں جب کہ مجاہدین مختلف شہروں میں بٹے ہوئے ہیں، انہیں سب سے خطرہ بیرون ملک آزاد علاقوں سے ہے جو مجاہدین کا اصل مرکز ہے، اور جہاں مجاہدین فوجی نوعیت کی کارروائیوں میں مصروف ہیں جو مستقل میں ان کے لیے کسی بہت بڑے مصیبت کا پیش خیمہ
हो सकते हैं। वो इस फितने को इसी सतह पर ख़त्म कर देना चाहते हैं। अंदरूनी मुल्क मुजाहिदीन को भी वो माफ़ करने का इरादा नहीं रखते, बल्कि उनसे निपटने के मुतल्लक भी वो अच्छी तरह सोच चुके हैं, लेकिन वो उन पर उस वक़्त हाथ डालना चाहते हैं जब वो मलका और सथाना में पनाह लेने वाले मुजाहिदीन की सरकूबी कर दें। वासराय हिंदर लॉर्ड एंजलन सख्त कमीना परवर और मुतअस्सिब केस अंग्रेज़ है। ख़ास तौर पर वो मुसलमानों का सख्त मुखालिफ है। वो फ़ौरन लाहौर रवाना होने वाला है, जहां वो पंजाब के गवर्नर सर रॉबर्ट मंटगमरी से मिलकर कोई मंसूबा बनाना चाहता है। वासराय इस तमाम मामले में बज़ाते खुद दिलचस्पी ले रहा है। उसका मंसूबा ये है कि मुजाहिदीन को आज़ाद इलाकों में तबाह बर्बाद करने के बाद अंदरूनी मुल्क चुन चुन कर ख़त्म करा दिया जाए। हमजाद मुझे पूरी तफसील से आगाह करके खामोश हो गया। हमजाद से सुनी हुई तमाम गुफ्तगू मनो अन मैंने नाहिद को बता दी। अब हम बस्ती का बड़ा दरवाज़ा अबूर करके सामने बने हुए मकानात की तरफ बढ़ रहे थे, जिनमें से एक मकान में अमीर बाबू खान का क़याम था। नाहिद ने पूरी बात सुनकर खुदा का शुक्र अदा किया। पहली आजमाइश हमारी है और इंशाअल्लाह हम इस आजमाइश में पूरा उतरेंगे, नाहिद ने कहा। मैं और नाहिद बहुत जल्द इस मकान तक पहुंच गए जहां अमीर बाबू खान के अलावा मेरा और नाहिद का भी क़याम था, लेकिन हमारी तवक्का के ख़िलाफ़ अमीर इस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। मकान का सदर दरवाज़ा मुतकफ़ल नहीं था। हम दरवाजे से गुजरकर अंदर कमरे में पहुंच चुके थे। उस वक्त हम उसी कमरे में थे जहां अमीर बैठे हुए थे। तुम यहाँ बैठो, मैं अमीर को इतला पहुँचवाती हूँ। मुमकिन है वो असला खाने की तरफ निकल गए हों, नाहिद ने मुझे कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। मैं फर्श पर बिछी हुई चटाई पर बैठ गया और दीवार से कमर लगाकर आंखें बंद कर लीं। मेरे जहन में इस वक्त ख्यालात तेज़ी से गर्दिश कर रहे थे कि वाकई अंग्रेज़ों ने मलका पर हमला कर दिया तो क्या होगा। मैं सोच रहा था, लेकिन एक आज़ाद इलाके पर हमला करने का उनके पास क्या जवाज़ है। मेरे जहन ने खुद ही मुझसे सवाल किया, जब वो हमला करने का इरादा ही कर चुके हैं तो जवाब भी ढूंढ ही लेंगे। मेरा जहन खुद ही सवाल कर रहा था और खुद ही जवाबात भी दे रहा था। मैं अब आपसे रुखसत होने की इजाज़त चाहूँगा। अचानक मेरे समाज से हमजाद की आवाज़ टकराई, जिसे सुनकर मैं उछल पड़ा। मैं अपने ख्यालों में इस तरह खोया हुआ था कि हमजाद के वजूद को फरामोश कर बैठा था। मगर तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों? मैंने हैरत के लम्हे से निकल कर सवाल किया। आप ये गालबन भूल गए, मैं हर वक्त आपके हमरा किस लिए रहना चाहता था। अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। अंग्रेज़ इस बात से वाकिफ़ भी हो जाएंगे कि आप कहाँ हैं, तो अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अब बरतानवी हुकूमत की हदूद से बाहर और उनकी दस्तरस से बहुत दूर हैं। इसके अलावा ये कि अब हालात उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां एक एक कदम नहायत एहतियात से उठाना पड़ेगा। मैं आपके साथ हर वक्त इसलिए था ताकि जब्बार अपने हमजाद के ज़रिए ये मालूम ना करा सके कि आप कहाँ छुपे हुए हैं, मगर अब उसकी ज़रूरत नहीं। ज़रूरत अब इस बात की है कि मैं हर वक्त जब्बार के हमजाद के करीब रहूं और उसे जब्बार का कोई हुक्म बजा ना लाने दूं जो हमारे हक़ में मुज़र हो। इसलिए अभी अभी मुझे मालूम हुआ है कि वासराय लॉर्ड एंजलन ने अहकामात जारी किए हैं कि कलकत्ता के कुछ आला अंग्रेज़ हकाम जब्बार को साथ लेकर फ़ौरन उससे मिलें। वासराय की ख्वाहिश ये है कि उन पुरस्कार कुव्वतों को मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। ज़ाहिर है कि ये हमारे लिए नहायत ख़तरनाक बात होगी, इसलिए मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। और हाँ, कमांडर इन चीफ को भी मुजाहिदीन की सरगर्मियों से मतला किया जा चुका है, मगर कमांडर चीफ इस बात के हक़ में नहीं कि आज़ाद इलाकों पर बग़ैर किसी सबब के हमला किया जाए, क्योंकि ये बात गैर कानूनी है। वासराय ने इसकी बात पर कोई तवज्जो ना दी है और इसीलिए गालबन वो कमांडर इन चीफ को अपने हमरा लाहौर नहीं ले जा रहा, जहां वो गवर्नर पंजाब मंटगमरी से मिलकर कोई ख़तरनाक मंसूबा बनाना चाहता है। हमजाद पूरी बात कहकर जवाब तलब नज़रों से मुझे देखने लगा। मैं जानता हूँ तुम मुझे मशवरों
दोगे वो गलत नहीं होगा, मगर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर मुझे यहाँ तुम्हारी ज़रूरत पेश आई तो उस सूरत में क्या होगा? मैंने सवाल किया। अव्वल तो मैं खुद आपकी तरफ से बेखबर नहीं रहूँगा। अगर ऐसा मौका आया तो आप मुझे अपने करीब पाएंगे। दूसरा, यहाँ फ़िलहाल आपको कोई ख़तरा नहीं। यहाँ तो आप एक तरह से अपने लोगों में हैं। इतना सकून व इत्मीनान तो आपको बदायूं में भी मुयस्सर ना था और ना मेरठ में, हमजाद ने जवाब दिया। लेकिन उसके जवाब से मेरे जहन में एक सवाल और उभरा। लेकिन अगर तुम इस वक्त जब्दार के हमजाद से बरसरे पैकार हुए तो हाँ, ये सूरत हाल ज़रूर तशवीशनाक हो सकती है। लेकिन अगर मैंने ये ख़तरा महसूस किया कि आप गैर मौजूदगी में किसी बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार हो सकते हैं तो मैं हर कीमत पर आप तक पहुंच जाऊंगा और आपको किसी खतरे में ना पड़ने दूंगा। हमजाद ने मुझे पूरी सूरत हाल समझा दी। तो फिर तुम जो मुनासिब समझो उस पर अमल करो। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाज़त है। जाने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। वायसराय लॉर्ड एंजलन को आपके मुतल्लिक बताया जा चुका है कि आप मुजाहिदीन का साथ दे रहे हैं और ये कि आपके पास भी जब्बार की तरह पुरस्रार कुव्वतें हैं। और तो क्या अंग्रेज़ अब तक यही समझ रहे थे कि मैं तंजीम का सरबराह हूँ? मैंने हमजाद की बात काट कर पूछा। नहीं, अब वो जान चुके हैं कि तंजीम के असल सरबराह अमीर बाबू खान है, क्योंकि जब्बार के हमजाद के ज़रिए उन्हें सब कुछ मालूम हो चुका है। वो भी जान चुके हैं कि अमीर बाबू खान उसका असली नाम नहीं, असलाही नाम है और उसका असल नाम मौलवी अब्दुल्ला है। लेकिन ये जानने के बावजूद वो आपके बारे में अब तक मशकूक हैं, क्योंकि कलकत्ता से गायब होने के बाद उन्हें आपके बारे में कोई इल्म नहीं था कि आप कहाँ हैं। मगर इस दौरान जबकि जब्बार के हमजाद ने तंजीम के बारे में तमाम मालूमात हासिल की, उन्हें ये खबर भी मिल गई कि आप मुजाहिदीन के साथ मलका में मौजूद हैं। तंजीम से आपके ताल्लुक़ के बारे में तो उन्हें पहले ही मालूम था। तो इसका मतलब ये है कि वो मेरे मुकाबले पर यहाँ जब्बार को लाना चाहते हैं। मैं बड़बड़ाया। 100%। बल्कि वायसराय बजरिया तार बरकी सरहदी इलाकों को होशियार भी कर चुका है कि अब तक बरतानवी हुकूमत की सरहदों पर काफ़ी तादाद में फ़ौज जमा हो चुकी है और करीब के इलाकों से फ़ौज इकट्ठी होकर सरहद पहुंच रही है। सरहदी इलाकों में जासूसों का जाल फैलाया जा चुका है। सब कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा है और ये एक बड़े तूफ़ान का पेश खैमा है। मैं अभी हमजाद की बात का जवाब देने के लिए सोच ही रहा था कि मैंने करीब होती हुई कदमों की आहट सुनी। ठीक है, अब तुम जाओ। मैंने हमजाद को रुखसत होने की इजाज़त दे दी। अगर मैंने तुम्हारी ज़रूरत महसूस की तो तुम्हें तलब कर लूँगा, मगर ऐसा उसी वक्त होगा जब मेरे पास और कोई चारा ना हो। वैसे तुम भी खुद मेरी तरफ से गाफिल नहीं होगे। मैंने ये कहकर हमजाद की तरफ से नज़रें फेर ली ताकि उसे जाता हुआ ना देख सकूं। उसकी हर वक्त की कुर्बत ने मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा कर दी थी। उसे इस तरह रुखसत कर रहा था जैसे अपने किसी बहुत ही अजीज़ दोस्त और गमगसार को जो कोई खुद से जुदा करता है। नामालूम वो मुझसे कब तक के लिए जुदा हुआ था। हालांकि उसने मुझ पर तमाम सूरत हाल वाज़े कर दी थी और ये भी बता दिया था कि मुझे जब उसकी ज़रूरत महसूस होगी तो वो मेरे करीब होगा। लेकिन उसे जाने की इजाज़त देते हुए न जाने मेरा दिल बैठने क्यों लगा। कदमों की आहट अब बहुत करीब आ चुकी थी। ये किसी औरत के कदमों की चाप हरगिज़ नहीं थी। नाहीद के मखसूस कदमों की आवाज़ से मेरी समात आशना थी। ये नागीहाईद हरगिज़ नहीं थी। आने वाले ने आते ही मुझे सलाम किया। ये कायम खान था, मुजाहिदीन के एक दस्ते का सालार। कायम खान के वजूद में मुझे उसकी आंखें सबसे ज़्यादा अजीब लगीं, जैसे उसकी आंखों से उसके वजूद का कोई ताल्लुक़ ना हो। छोटी छोटी गोल गोल तेज़ चमकीली आंखें, जैसे वो आंखें अशिया के आर पार देखने की अहल हों। उनकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और अय्याली की मिली जुली कैफियत थी। इसी सबब मैं कभी उसके बारे में कोई फ़ैसला ना कर पाया था कि वो कैसे किरदार का मालिक है। कभी वो मुझे इंतहाई मासूम दिखाई देता और कभी नहायत अय्यार। गोरी रंगत, चौड़ी पेशानी और कुशादा सीने वाला ये नौजवान मुझे कुछ यूं भी ज़रा नापसंद सा लगा।
میں کئی موقعوں پر ناہید میں اس کی دلچسپی کو محسوس کیا تھا اور کئی بار ناہید کی زبان پر بھی اس کی بہادری کی تعریف سنی تھی۔ کمرے کے دروازے میں داخل ہو کر قائم خان کی نظریں مجھ سے ملی تھیں اور اسی لمحے میں نے اس کے لیے اپنے اندر ناپسندیدگی محسوس کی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، ذل رحمان آپ کے ساتھ ملکہ نہیں؟ میں اس کے فکرے کی چبھن محسوس کی، مگر اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے سپاٹ سے لہجے میں جواب دیا، ہاں وہ امیر کی تلاش میں گئی ہے اور امیر کو ملکہ کی تلاش ہے۔ میں اسی کی تلاش میں یہاں تک آیا ہوں۔ امیر بابو خان تمام سالاروں سے ایک ضروری اور اہم مشورہ کرنے والے ہیں۔ تمام لوگ مولوی شریف اللہ کے مکان پر جمع ہیں، صرف ملکہ اور آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ قائم خان نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ اہم ضروری بات کیا ہے جس کے لیے امیر نے تمام سالاروں کو جمع کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابھی امیر نے ہمیں اس بات سے آگاہ نہیں کیا۔ ہاں، ہمیں اتنی اطلاع ملی ہے کہ سرحدی علاقوں پر جو لوگ امیر کی طرف سے متعین ہیں ان میں سے کوئی ایک شخص آج صبح امیر کے پاس کوئی خبر لے کر آیا ہے۔ قائم خان نے کہا، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں بڑبڑایا۔ قائم خان نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ وہ میری بات سن کر بولا، آپ ایسا کیجئے کہ میرے ہمراہ مولوی شریف کے مکان پر چلیے۔ ملکہ کو بھی آخرکار وہیں پہنچنا ہے اور ممکن ہے وہ امیر کی تلاش میں وہاں پہنچ چکی ہوگی۔ قائم خان کی تجویز مجھے پسند آئی۔ میں بیساکھیاں سمیٹ کر اس کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گیا۔ قائم خان نے آگے بڑھ کر مجھے سہارا دینا چاہا، مگر میں نے اپنی اندرونی نفرت کے سبب اس کا سہارا لینا قبول نہیں کیا اور اس کے نتیجے میں ایک بار گرتے گرتے بچا۔ قائم خان کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ ملکہ وہاں موجود تھی۔ میں اور قائم خان خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئے، اس لیے کہ امیر بابو خان لوگوں سے مخاطب تھے۔ اچانک انہوں نے ہم دونوں کو دیکھا اور بولے، تم لوگ بھی ٹھیک وقت پر پہنچے ہو۔ میں نے ابھی اپنی بات شروع ہی کی تھی کہ مجھے آج صبح ایک اہم خبر ملی ہے اور وہ خبر تشویشناک ہے۔ برطانوی سرحدوں پر بڑے پیمانے پر فوج کی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے۔ ابھی یہ نہیں معلوم ہو سکا اس کی وجہ کیا ہے، لیکن اس مکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ نقل و حرکت کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو۔ میں نے اسی سلسلے میں آپ لوگوں سے مشورہ کرنے کے لیے بلایا ہے۔ امیر بابو خان کا یہ انداز فکر دیکھ کر مجھے ان کی معاملہ فہمی اور دور اندیشی کا قائل ہونا پڑا۔ تنظیم کا سربراہ اور اس کے بقیہ افراد یقیناً بیدار مغز اور کافی محتاط تھے، اور ان کے ذرائع معلومات نہ صرف یہ کہ درست تھے بلکہ وہ ان معلومات کو فوری طور پر اپنے امیر تک پہنچانے کے لیے مستعد رہتے تھے۔ اس سے پہلے کہ مجھے حمزات کے ذریعے جو کچھ معلوم ہوا تھا اس سے امیر کو آگاہ کرتا، امیر تک یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ برطانوی سرحدوں پر فوجوں کی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے۔ امیر کے بیٹھتے ہی ایک مستوسط عمر کا شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس شخص کا نام عبدالغفور تھا۔ سرحدوں پر فوجوں کی نقل و حرکت کو واقعی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور امیر خان نے جو قیاس آرائی کی ہے وہ کچھ درست ہی معلوم ہوتی ہے، اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں صداقت نظر آتی ہے۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ اتحان زیٹوں سے مصالحت کے بعد شہزادہ مبارک شاہ دوبارہ ستھانہ پر قبضہ کر چکے ہیں، اور یہ بات ایسی نہیں ہے کہ انگریزوں سے چھپی ہوئی ہو یا وہ اسے نظر انداز کر دیں۔ عین ممکن ہے کہ انگریز حکومت پھر ایک مرتبہ اپنے حواریوں سے مل کر ستھانہ کو تباہ کرنا چاہتی ہو، کیونکہ سادات کے استحکام کا تعلق براہ راست ہمارے حق میں جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہرحال ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ قبل از وقت تو خیر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس نقل و حرکت کا کیا مقصد ہے؟ جب تک ہمارے آدمی پوری معلومات سے آگاہ نہ کر دیں، اس وقت تک کے لیے میرا مشورہ ہے کہ ہم دفاعی تیاریاں شروع کر دیں اور شہزادے کو بھی ان نئے حالات سے مطلع و خبردار کر دیں تاکہ وہ بے خبری میں کسی اچانک مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں۔
عبدالغفور کے بعد کئی اور سالار نے مختلف تجاویز پیش کی جنہیں تمام حضرات نے بغور سنا۔ جب کافی لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر چکے تو میر بابو خان نے میری طرف مخاطب ہو کر کہا، ذل رحمان تمہارا کیا خیال ہے؟ تم نے ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ اے امیر، مجھے بہت کچھ کہنا ہے۔ میں نے بیساکھیاں کھینچ کر اٹھنے کی کوشش کی۔ نہیں نہیں، تم بیٹھے رہو، تم بیٹھ کر ہی گفتگو کر سکتے ہو۔ تم معذوری کو دیکھتے ہوئے تم پر آداب محفل فرض نہیں۔ امیر نے مجھے مخاطب کیا اور میں دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ مجھے وہ کہنا ہے جو کسی نے نہیں کہا۔ میں اور ملکہ خود بھی امیر سے ملنے کے لیے بے تاب تھے۔ ہمارے پاس چند اہم اطلاعات ہیں، ہم چند بری خبریں لے کر آئے ہیں۔ یہ کہہ کر میں تمام واقعات سے امیر بابو خان اور تمام حاضرین کو مطلع کر دیا۔ میری ہولناک باتیں سن کر تمام محفل پر جیسے سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ پھر اس خاموشی کو مولوی شریف اللہ نے توڑا۔ مگر ہم ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ ان اطلاعات کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کی ضرورت نہیں۔ ذل رحمان نے جو کچھ کہا ہے ہمیں اس کی صداقت پر یقین ہے۔ ذل رحمان کے ذرائع معلومات کیا ہیں اس سے ہم بخوبی آگاہ ہیں، اور اس سے آپ لوگوں کو بھی بے خبر نہیں رکھنا چاہتے۔ آج یہ موقع آ گیا ہے کہ ہم یہ بتانے پر مجبور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی برکتوں سے ذل رحمان کو کچھ ایسی نادیدہ پرسرار قوتیں عطا کی ہیں جن کے ذریعے انہیں یہ تمام اطلاعات ملی ہیں۔ ان پرسرار قوتوں کا تھوڑا بہت تجربہ اسلحہ اور روپے کی فراہمی کے سلسلے میں پہلے بھی آپ لوگوں کو ہو چکا ہے، لہٰذا یہ بحث فی الحال فضول ہے۔ ہمیں اب ان کی اطلاعات کی روشنی میں کوئی واضح الہ عمل تیار کرنا ہے، کیونکہ آزمائش کی گھڑی آ چکی ہے، وقت کی تناہ میں کھینچ چکی ہے۔ ہم سب اسی کے منتظر تھے، وہ گھڑی اپنے وقت سے پہلے آ گئی، اور خدا کا شکر ہے کہ پہلے آزمائش ہماری ہے، ورنہ میں پیر اور عبد الرحمان کی طرف سے فکر مند ہوں۔ آپ لوگوں نے سن ہی لیا کہ انگریز ہماری تمام سرگرمیوں سے آگاہ ہو چکے ہیں، اور بہت جلد ان کا دستے ستم شروع ہونے والا ہے۔ سرحدوں پر فوجوں کی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے، لیکن برطانوی حکومت کو حملے کی تیاری میں کچھ نہ کچھ وقت ضرور لگے گا۔ اس کے علاوہ انہیں ہم پر حملہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بھی تلاش کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ علاقے جن میں ہم آباد ہیں ان کی حکومت سے باہر اور آزاد ہیں۔ مصلحت وقت کا خاصہ ہے کہ ہم جنگی تیاریوں کو تیز سے تیز کر دیں اور فوری طور پر شہزادہ مبارک شاہ کو اس سنگین صورتحال سے مطلع کر دیں۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بھی میری اس رائے سے متفق ہوں گے۔ امیر بابو خان نے اپنی بات ختم کر کے لوگوں کی طرف دیکھا۔ ہمیں آپ نے امیر کی ہر رائے اور ہر فیصلہ منظور ہے، تمام لوگوں نے بیک زبان میں کہا، جس میں ناہید اور میں بھی شامل تھے۔ اس کے بعد یہ تمام اطلاعات ستھانہ پہنچانے کے لیے جب قائم خان اور ناہید کا انتخاب کیا گیا تو نہ جانے کیوں میں نے قائم خان کے لیے اپنے دل میں رقابت محسوس کی، اور شاید اسی جذبے کے تحت بغیر کچھ سوچے سمجھے میں نے کہا، اگر امیر ستھانہ کے لیے ناہید کے ہمراہ مجھے روانہ کرتے تو مجھے خوشی ہوتی، کیونکہ مجھے ستھانہ دیکھنے کی خواہش بھی ہے۔ تم اگر ستھانہ جانے کے خواہش مند ہو تو تم بھی ان دونوں کے ہمراہ جا سکتے ہو۔ میں نے یہ صرف سوچ کر تم دونوں کو ایک ساتھ بھیجنا پسند نہیں کیا کہ تم دونوں ہی کے لیے راستہ اجنبی ہے، جبکہ قائم خان ستھانہ جانے والے راستے سے اچھی طرح واقف ہے۔ امیر نے جیسے میری مشکل حل کر دی۔ میں نے پہلے ہی اس بات پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ میں اور ناہید دونوں ہی راستے سے لا علم ہیں۔ ان دونوں کے ہمراہ جانے کی پیشکش میں نے فوراً قبول کر لی۔ کچھ دیر بعد میں ناہید اور قائم خان گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے۔ ہم تینوں کے پاس بندوقیں اور کارتوس موجود تھے۔ مجھے گھوڑے پر سوار کرواتے ہوئے ناہید نے کہا، ابھی تمہیں گھوڑا سواری اور بندوق چلانا سیکھے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اس کے علاوہ تمہاری ایک ٹانگ بھی کام نہیں کرتی۔ ایسی صورت میں بہتر تو یہی تھا کہ تم اس سفر کی تکلیف نہ اٹھاتے۔ ملکہ، میں نے خوب سوچ سمجھ کر تکلیفوں اور مصیبتوں سے بھری ہوئی اس راہ کا انتخاب کیا ہے۔ میری آواز میں سختی تھی۔ یہ زندگی میں نے خود قبول کی ہے، اور اس کے ساتھ دکھ سکھ
مجھے برداشت کرنے ہیں اور تم مجھے سہل پندی کی ترغیب دے رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے میرے دل میں نہ جانے کیوں یہ شبہ پیدا ہوا کہ ناہید دانستہ قائم خان کے ساتھ تنہا جانا چاہتی ہے۔ میں تمہارے حوصلوں سے بے خبر نہیں ہوں شید، ناہید نے میری بے ساکھیاں گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا، ستھانہ ملکہ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہمیں امید تھی کہ ہم شام ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے۔ مجھے گھوڑے پر سوار کرنے کے بعد ناہید اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی۔ اس کی پشت پر بھی بندوق لٹک رہی تھی۔ قائم خان نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کے ساتھ ناہید کا گھوڑا بڑھا۔ ان دونوں کو ساتھ ساتھ آگے بڑھتے دیکھ کر میرے اندر رکابت کی آگ اور تیز ہو گئی۔ میں نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ان کے قریب پہنچ گیا۔ میں کسی بھی طرح ان دونوں کو اس کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ مجھ سے الگ رہ کر کوئی گفتگو کر سکیں۔ میں ان دونوں کے ساتھ ساتھ اپنا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ ہم لوگ بہت جلد ملکہ کی حدود سے نکل کر پہاڑی راستوں پر ہو لیے۔ دوپہر کا وقت تھا اور ہلکی ہلکی سردیوں کا موسم، ہوا کے جھونکے مجھے خوشگوار محسوس ہو رہے تھے۔ ناہید کا جسم گھوڑے کی پشت پر بار بار آگے پیچھے ہو رہا تھا۔ میں اتنی ہمت بھی نہ ہو پائی کہ کم از کم اس سے اظہار عشق تو کر دیتا۔ کیا خبر وہ میرے جذبات سے آگاہ بھی ہے یا نہیں۔ میں انہی خیالوں میں کھویا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ میرے اتنے قریب ہو کر بھی مجھ سے کتنی دور تھی۔ ہمارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پتھریلی چٹانیں گونجتی ہیں۔ ہم آگے بڑھتے رہے۔ اچانک ایک پہاڑی کا موڑ کاٹ کر قائم خان نے اپنے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی اور ناہید نے اس کا ساتھ دیا۔ یقیناً وہ مجھے پیچھے چھوڑ کر کچھ بات کرنا چاہتے تھے، شاید کوئی ایسی بات جس میں رازداری ضروری تھی۔ میں نے سوچا اور اس کے ساتھ مجھے قائم خان پر غصہ آ گیا۔ میرے ہوتے ہوئے وہ ناہید پر ہاتھ صاف نہیں کر سکتا۔ میں بڑبڑایا اور گھوڑے کی رفتار بڑھانے کے لیے میں نے مہمیز لگائی۔ گھوڑا ایک دم سرپٹ دوڑنے لگا۔ میں اس کی رفتار اور بڑھانے کے لیے رکاب پیچھے کھینچ کر اس کی پسلیوں پر دباؤ ڈالا۔ پھر دوسرے ہی لمحے گھوڑا ایک دم بھڑک کر میرے قابو سے باہر ہو گیا اور اس بلا رفتاری سے دوڑا کہ قائم خان اور ناہید خان کے گھوڑے مجھ سے بہت پیچھے رہ گئے۔ میں نے سنبھل کر گھوڑے کی لگام کھینچی۔ گھوڑا اپنا دونوں پچھلے پیروں پر الف ہو گیا اور میں گرتے گرتے بچا۔ میں نے لگام ڈھیلی کی اور وہ پھر سرپٹ دوڑنے لگا۔ وہ اب مجھے اپنے جسم کا توازن برقرار رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں گھبرا کر گھوڑے کی گردن سے لپٹ گیا۔ گھوڑے کی رفتار بدستور قائم تھی اور میں اس سے بے خبر تھا کہ قائم خان اور ناہید مجھ سے کتنی دور رہ گئے ہیں۔ کئی بار گھوڑے نے کوشش کی مجھے اپنی پشت سے نیچے پھینک دے، مگر میں اس کی گردن سے اس طرح چمٹا ہوا تھا کہ یہ حادثہ نہ ہو سکا۔ نہ جانے گھوڑا کس راستے پر دوڑا چلا جا رہا تھا اور اسے دوڑتے ہوئے کتنی دیر ہو چکی تھی۔ مجھے یہ سب سوچنے کا ہوش نہیں تھا۔ مجھے تو صرف اس وقت اپنی جان کی فکر تھی کہ کہیں وہ مجھے اپنی پشت پر سے نیچے پتھریلی چٹانوں پر نہ لڑکا دے۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ گھوڑے کی رفتار ایک دم سست پڑنے لگی۔ میں نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا۔ گھوڑے کی راہ میں ایک ندی حائل تھی۔ گھوڑا بھاگتا بھاگتا ہوا اس تک پہنچا اور پھر مڑ کر ندی کے کنارے کنارے دوبارہ تیز رفتاری سے دوڑنے لگا۔ میں اس وقت پر ندی کے کنارے دوڑا جا رہا تھا جس کے اس پر انگریزی حکومت کی حدود تھی۔ اچانک ہی میں نے اپنے گھوڑے کے ٹاپوں کے ساتھ اور بہت سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی جو میرے پیچھے اور آگے دونوں سمت سے سنائی دے رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے گھیرا جا رہا ہے، میں نے سوچا، اور اس کے ساتھ ہی اپنی پوری قوت مجتمع کر کے اور جسم کا توازن برقرار رکھتے ہوئے گھوڑے کی گردن چھوڑ دی اور ایک بار پھر اس کی لگامیں ہاتھ میں لیں۔ گھوڑا غالباً دوڑتے دوڑتے کافی تھک چکا تھا، اس لیے بہت جلد میرے قابو میں آ گیا۔ میں نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ کر اس کی رفتار کچھ کم کی اور پھر میری نظر سامنے سے آتے ہوئے 4-5 سواروں پر پڑی جو تیزی سے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ میں نے ان کے لباس سے اندازہ لگا لیا کہ ان کا تعلق انگریز فوج سے ہے اور وہ میرے بہت قریب آ چکے تھے۔ ایک دم میں نے گھوڑے کو بائیں جانب موڑا اور تیزی سے سیدھا دوڑنے لگا۔ میرے دائیں جانب ندی تھی اور آگے پیچھے انگریزی فوج کے سپاہی، اس لیے میری راہ فرار صرف بائیں جانب ہی تھی۔ پھر میں نے مڑ کر دیکھا
तो 8-10 सवार मेरे ताक़ुब में थे। मैंने अपने घोड़े की रफ्तार तेज़ कर दी, लेकिन मैंने महसूस किया कि रफ्तार तेज़ करने के बावजूद फासला उतना ही बरकरार था, क्योंकि ताक़ुब में आने वालों ने भी अपने घोड़ों की रफ्त तेज़ भगाना शुरू कर दिया था। अभी 1 आधा मिनट ही गुजरा होगा कि मैंने एक ज़ोरदार धमाका सुना और फिर पे दर पे धमाके शुरू हो गए। अंग्रेज़ फौजियों ने मुझ पर फायरिंग शुरू कर दी थी। गोलियां मेरे आसपास सनसनाती हुई गुजर रही थी और कोई भी गोली मेरा काम तमाम कर सकती थी। मैंने भी अपनी बंदूक संभाली और हर चंद के घोड़ा दौड़ाते हुए बंदूक चलाने का इससे पहले मेरा कोई तजर्बा ना था। मैंने घोड़े की लगामों में अपने दांत से पकड़ ली और मुड़कर बंदूक की नाली अपने पीछे आने वालों पर सीधी करके लिबलबी पर उंगली रख दी। मैंने एक घोड़सवार का निशाना लिया और लिबलबी दबा दी। एक धमाका हुआ और घोड़े की पुश्त खाली हो गई। इसके साथ मुझ पर बीक वक्त 4-5 फायर हुए। इस मर्तबा किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। कोई गोली मेरी घोड़े की पिछली टांग तोड़ती हुई निकल गई। घोड़ा लहरा कर गिरा और मैं उसकी पुश्त से उछलकर एक बड़े से पत्थर के पीछे गिरा। मेरा सर भी किसी पत्थर से टकराया। चंद लम्हों के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मगर मैंने बहुत जल्द खुद को संभाल लिया। बंदूक अब भी मेरे हाथ में थी और उसमें एक कारतूस अभी बाकी था। मैं एक बड़े पत्थर की ओट में था और फिर जैसे ही मैंने उसकी दूसरी तरफ देखने के लिए सर उभारा, मुझ पर फायर किया गया। गालबन उन लोगों ने मुझे उस पत्थर के पीछे गिरते हुए देख लिया था। मेरी कोहनियाँ जख्मी हो चुकी थी और मेरे माथे से खून बहकर रुखसारों पर आ गया था। मैंने दाएं बाएं से अपने रुखसार को साफ किया। मेरे हाथों में मेरा ही खून था। खून देखकर मुझे जोश आ गया और सर पर खून सवार हो गया। मैंने बंदूक की एक पत्थर से लटका कर पोजीशन ली और फायर कर दिया। दूसरी तरफ से भी जवाबी फायर हुआ। मेरी जेबों में ज्यादा कारतूस नहीं थे। कारतूस की पेटी घोड़ी की पुश से बंधी हुई थी। घोड़ा मेरे और उनके दरमियान जख्मी पड़ा था और मेरे लिए उस तक पहुंचना और मजीद कारतूस हासिल करना मुश्किल था। अब हर तरफ हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा था। मैं एक एक कारतूस को निहायत एहतियात से खर्च कर रहा था। मेरे हरीफ सामने नजर आने वाली चट्टान की आड़ में थे और मुझ पर बराबर फायरिंग कर रहे थे। एक बार मैंने सोचा कि अंधेरे से फायदा उठाकर यहाँ से फरार होने की कोशिश करूं, मगर मेरे लिए ये भी नामुमकिन था, क्योंकि मेरा एक पांव बेकार था। मैंने सोचा कि बगैर बेसाखियों की मदद के मैं इस बेआबोगया इलाके में कहाँ तक घिसटता फिरूंगा, जबकि मैं उनके रास्तों से बेखबर हूँ। मेरे पास अब सिर्फ चंद कारतूस बाकी बचे थे। ना तो मैं यहाँ से फरार होने की पोजीशन में था और ना ही अब ज़्यादा देर अपने हरीफों का मुकाबला कर सकता था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और इसी उलझन और परेशानी के दरमियान मैंने अपना आखिरी कारतूस तक ज़ाया कर दिया। कुछ देर दोनों तरफ सन्नाटा रहा और फिर अचानक दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, मगर अब मेरी बंदूक खामोश थी। वो कुछ देर इंतज़ार करते रहे कि जवाबी हमला हो, मगर जब इधर से फायर ना हुआ तो उन्हें गालबन खदशा हुआ कि कहीं मैं फरार ना हो चुका हूँ। पे दर पे 2-3 फायर हुए और फिर मैंने देखा कि वो लोग लपक कर चट्टान की ओर से निकले। उनकी तादाद अब सिर्फ 7 रह गई थी। मेरे पास सवाए उसके कोई चारा नहीं था कि खामोशी से खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दूं, वरना दूसरी सूरत में अगर मैंने भागने की कोशिश की तो मेरी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी। वो बहरहाल मुझसे अपने एक साथी की मौत का इंतकाम लेने के लिए मुझे गोली मार देते। वो बहुत जल्द मुझ तक पहुंच गए। मैं ज़मीन पर पड़ा था और मेरे चारों तरफ बंदूकें थीं। उनमें से एक ने बेरहमी से मेरे पहलू में ठोकर मारते हुए कहा, मुझे उठने का हुक्म दिया। मैंने तड़प कर उठने की कोशिश की, मगर फिर गिर पड़ा। बगैर बैसाखियों के मेरे लिए चलना मुश्किल था। उन्होंने भी गालबन अंदाज़ा लिया कि मेरा एक पाँव बेकार है। एक फौजी ने अपने लिबास से एक रोशनी डोरी निकाली और मेरे करीब आया। उसने चंद ही लम्हों में मेरे हाथ पांव बुरी तरह जकड़ दिए। फिर 2 फौजियों ने मुझे उठाया और उसी चट्टान की तरफ चल दिए जिसकी आड़ लेकर वो मुझ पर फायर कर रहे थे। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि उनका एक साथी शदीद जख्मी है
اور ایک ہلاک ہو چکا ہے۔ قریب ہی ان کے گھوڑے موجود تھے اور وہ دو فوجی میرے گھوڑے سے کارتوسوں کی پیٹی کھول لائے۔ میری بندوق بھی انہوں نے چھین لی تھی۔ مجھے ایک گھوڑے کی پشت پر لاد کر اسی گھوڑے پر انہوں نے اپنے ہلاک ہونے والے ساتھی کو بھی لٹکا دیا۔ زخمی کو ایک دوسرے فوجی کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ ایک مردے کے ساتھ بندھے ہوئے مجھے عجیب سا لگا۔ اس شخص کا سرد ہاتھ میرے چہرے سے چھو رہا تھا، مگر میں اسے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ وہ سب گھوڑوں کی پشت پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ ایک فوجی نے اس گھوڑے کی لگامیں اپنے گھوڑے سے باندھ لی جس پر میں بندھا ہوا تھا۔ گھوڑے کے دوڑنے سے ہلاک ہونے والے شخص کا ہاتھ بار بار ہل رہا تھا اور میرے چہرے سے لگ رہا تھا۔ اس کی ایک انگلی بار بار آنکھ کے پاس آتی اور بے مشکل اس کی ضد سے اپنی آنکھ کو بچاتا۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے اس کا ہاتھ میری طرف بڑھ رہا ہے اور اس کی انگلی میری آنکھ پھوڑ دینا چاہتی ہے۔ یہ سوچ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ یہ پورا قافلہ ایک بار پھر اسی ندی کے کنارے پہنچ گیا۔ کچھ دیر گھوڑے ندی کے کنارے کنارے دوڑتے رہے اور پھر ایک جگہ تمام گھوڑے ندی میں اتر گئے۔ پانی گھوڑوں کے پیٹ سے لگ رہا تھا، جہاں شاید ندی میں پانی کم تھا۔ غالباً اسی لیے ندی عبور کرنے کے لیے انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ مجھے اگر سکون و اطمینان تھا تو صرف یہ کہ میری ذمہ داری حمزاد نے قبول کر لی ہے۔ اگر میری زندگی کے لیے کوئی خطرہ درپیش ہوا تو وہ خود مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ وہ اب تک میرے پاس نہیں پہنچا۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ مجھے کوئی بڑا خطرہ نہیں، جلد یا بدیر میں اس سے نجات پا جاؤں گا۔ مگر میں جہاں یہ سوچ رہا تھا وہیں ایک خیال اور بھی میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ ممکن ہے حمزاد جمبار کے حمزاد مقابلہ کر رہا ہو اور میری مدد کے لیے آنے کا اہل نہ ہو۔ دونوں ہی صورتوں میں حمزاد کو طلب کرنے سے قاصر تھا۔ اگر وہ آئے گا تو خود آ جائے گا، میرا طلب کرنا بیکار ہے۔ میں انہی خیالوں میں الجھا رہا اور نہ جانے کتنا فیصلہ طے ہو گیا۔ میں چونکا اس وقت جب مجھے گھوڑے کی پشت سے کھولا جا رہا تھا۔ وہ لوگ اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ اب میں نے اپنے اطراف کا جائزہ لیا۔ یہاں ہر طرف خیمے نصب تھے اور خیموں کے ساتھ ساتھ گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ کچھ خیمے تاریک تھے لیکن بیشتر میں روشنی ہو رہی تھی۔ مجھے دو فوجی اٹھا کر ایک خیمے کی طرف بڑھے۔ میرے ہاتھ ابھی تک پشت سے بندھے ہوئے تھے اور پیر بھی جکڑے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے مجھے لے جا کر ایک خیمے کے فرش پر بے دردی سے پٹخ دیا اور میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ میں کمر کے بل گرا تھا جس سے میری ریڑھ کی ہڈی پر شدید ضرب لگی تھی۔ ان کا رویہ خاصا انسانیت سوز تھا۔ خیمہ خالی تھا، وہ مجھے وہاں چھوڑ کر غائب ہو گئے اور میں زمین پر گٹھڑی بنا ادھر سے ادھر لڑکتا رہا۔ میں اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح اپنے ہاتھوں کو آزاد کر لوں، مگر ظالموں نے اس قدر کس کر باندھا تھا کہ ریشمی ڈوری ٹس سے مس نہ ہوئی اور ڈوری کی رگڑ سے مجھے اپنے ہاتھوں کی کلائیوں میں سوزش اور چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ خیمے میں ایک طرف ایک مشعل روشن تھی اور پتھریلے فرش پر گھاس پھوس بچھا ہوا تھا۔ ساری رات میں نے آنکھوں میں کاٹ دی۔ وہ رات نہ جانے کتنی طویل تھی، کسی طرح ختم نہ ہو پا رہی تھی۔ میرا جسم سردی کی وجہ سے کچھ اکڑ سا گیا تھا۔ رات کافی سرد تھی۔ میرے کان رات بھر آہٹوں پر لگے ہوئے تھے، مگر دور دور تک سوائے گھوڑوں کے ہنہنانے کے اور کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ میرے دشمن جیسے مجھے یہاں ڈال کر مجھے بھول گئے تھے۔ رات بھر کوئی نہ آیا اور اسی الجھن میں میرا رات بھر کا تھکا ہوا جسم دن کی حرارت پا کر کچھ دیر کے لیے بے خبر ہو گیا۔ وہ ٹھوکر شاید میرے سر پر پڑی تھی جس نے مجھے ایک دم بوکھلا کر جاگنے پر مجبور کر دیا۔ میرے ہونٹوں سے ایک طویل کراہ نکلی۔ سر پر پڑنے والی شدید ضرب نے میرے تمام حواس بیدار کر دیے تھے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ کوئی انگریز افسر تھا جس کے ساتھ 4-5 فوجی مؤدب کھڑے تھے۔ انگریز افسر نے فوجیوں کی طرف مڑ کر ٹوٹی پھوڑی اردو میں کہا، اس کا زبان کھولو، یہ ادھر سے آتا اس کو باغیوں کے بارے میں معلوم ہو سکتا، سمجھا تم لوگ؟ اس نے فوجیوں کی طرف تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے حکم دیا اور خیمے سے باہر نکل گیا۔
اس کے جاتے ہی میں سمجھ گیا کہ اب یہ لوگ مجھ پر طرح طرح سے ظلم کریں گے اور مجاہدین کے بارے میں مجھ سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سوچ کر میری روح کانپ گئی۔ وہ لوگ آگے بڑھے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کسی دوسرے خیمے کی طرف چلنے لگے۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ ایک بڑی سی ندی میں چمڑے کا ہنٹر بھیگ رہا تھا۔ دوسری طرف ایک انگیٹھی دبک رہی تھی جس پر لوہے کی سلاخیں گرم کی جا رہی تھیں۔ فرش پر دو بڑے بڑے کنڈوں سے آہنی زنجیریں باندھی ہوئی تھی۔ پورے خیمے کا ماحول میرے لیے خاصا خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ ان چاروں میں سے ایک پستہ قد میرے قریب آ کر بولا، تم نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم تم پر ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہوں اور تمہاری زبان کھلے، تم خود اپنے بارے میں سب کچھ قبول کر لو۔ تم دیکھ چکے ہو کہ بڑے صاحب نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ ویسے بھی تم ہمارے ایک فوجی ساتھی کو قتل کر چکے ہو۔ تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ ہاں تو بولو، کیا چاہتے ہو؟ پستہ کا درندے نے اپنی مٹھی میرے سر کے بال جکڑتے ہوئے کہا۔ درد کی تکلیف اور شدت سے میں نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ جس کا الٹا مطلب لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کچھ نہیں بتاؤ گے۔ دلدار خان، اس نے اپنے کسی ساتھی کو مخاطب کیا، اس کی خاطر کرو۔ اس کا حکم سنتے ہی دراز کا دلدار خان نے بھیگا ہوا چمڑے کا ہنٹر اٹھا لیا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، ہنٹر تیزی سے میرے دائیں ران پر پڑا۔ میری جان ہی نکل گئی۔ ہنٹر کے ساتھ ہی میرے جسم کا لباس بھی پھٹ گیا۔ میرے منہ سے چیخ نکلی، بتاؤ! پستہ قد پھر گرایا، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، میں کچھ نہیں جانتا۔ یقین کرو میرا کوئی تعلق باغیوں سے نہیں۔ میرا جملہ ادھورا رہ گیا۔ ہنٹر اس بار میری کمر سے کھال ادھیڑ چکا تھا۔ یہ اس طرح کچھ نہیں بتائے گا، مارو اور مارو جب تک یہ زبان نہ کھولے۔ پستہ قد پھر پنکارا۔ پھر مجھے یاد نہیں کہ کتنی دیر میرے جسم پر کوڑے برستے رہے، کیونکہ ان کوڑوں کے سامنے 5 منٹ سے زیادہ نہ ٹھہر سکا۔ میرا پورا جسم لہو لہان تھا اور میں زمین پر پڑا بری طرح تڑپ رہا تھا۔ پھر نہ جانے کب میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ آنکھ کھلنے پر میں نے اندھیرا ہی اندھیرا دیکھا۔ کچھ دیر تو مجھے یاد ہی نہ آیا کہ میں کہاں ہوں۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام واقعات مجھے یاد آنے لگے اور انہی کے ساتھ میرے جسم میں ٹیسیں اٹھنے لگی، مجھ سے کراہیں نکلنے لگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سارا دن بے ہوش رہا ہوں۔ میں نے سوچا، اور اب مجھے بھوک بھی شدت سے لگنے لگی تھی۔ کل دوپہر سے اب تک میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بھوک اور تکلیف کی شدت نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں بے دستور جکڑے ہوئے تھے۔ مجھے حمزاد کا خیال آیا۔ کیا واقعی وہ جبار کے حمزاد سے مقابلہ کر رہا ہوگا جو میری مدد کے لیے نہیں آیا؟ یقیناً یہی وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ وہ مجھے عذاب سے نجات دلانے ضرور آتا۔ وہ میری طرف سے بے خبر نہیں ہوگا۔ میں نے بھی اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی بھی قیمت پر میں بذات خود اسے طلب نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مجھے بھی تو تنظیم کے لیے کچھ نہ کچھ مصیبتیں جھیلنی چاہیے، اور حمزاد بھی اسی غرض سے گیا ہوا تھا کہ جبار کے حمزاد کے ذریعے کہیں مجاہدین کو کوئی بڑا نقصان نہ پہنچا سکیں، ورنہ حمزاد کے ذریعے تو سب کچھ ممکن تھا۔ مجاہدین کا اسلحہ بھی اس کے ذریعے تباہ کرایا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ مجاہدین کے سربراہ کو بھی اغوا کرایا جا سکتا تھا۔ سب کچھ ممکن تھا، اور اسی ممکن کو ناممکن بنانے کے لیے میرا حمزاد مستعد بیدار تھا۔ اس صورتحال سے میں اسے کسی طرح طلب کر سکتا تھا، جبکہ کسی بھی لمحے جبار کا حمزاد راستہ صاف دیکھ کر تنظیم کے لیے خطرہ بن سکتا تھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ خطرہ مول نہیں لوں گا۔ انہی خیالوں میں رات اپنا سفر طے کرتی رہی۔ سردی بڑھتی رہی، بھوک بھی شدید ہوتی گئی، زخموں سے ٹیسیں اٹھتی رہی، اور میں کراہتا رہا۔ مجھ پر نیم بے ہوشی کی سی کیفیت طاری تھی۔ میں نے اچانک گھوڑوں کے زور زور سے ہنہنانے اور بہت سے گھوڑوں کی ٹاپوں کا شور سنا۔ یقیناً بہت سے گھوڑے تیزی سے بھاگتے ہوئے قریب آ رہے تھے۔ گھوڑوں کے بھاگنے کی آوازیں تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر انہی کے ساتھ مجھے آس پاس خیموں میں گھبرائی ہوئی سی آوازیں سنائی دیں۔ ان کی آوازوں کا شور بڑھتا گیا۔ پھر چند ہی لمحوں بعد دھماکے سنائی دیے۔
चीखों पुकार और भागते हुए लोगों के कदमों की आवाज़ें। मेरी समझ में कुछ भी ना आ रहा था कि क्या मामला है। फिर मुझे अपने खैमे के सामने से बहुत सी फौजी मशालें उठाए भागते हुए नजर आए। फायरिंग बदस्तूर जारी थी। फिर एक नारे के शोर ने मुझे चौंका दिया। मैं उस नारे से वाकिफ था। ये मुजाहिदीन का मखसूस नारा था। मैं एक ही लम्हे में सब कुछ समझ गया। मुजाहिदीन ने अंग्रेजी कैंप पर कामयाब शब खून मारा था। उस वक़्त मुझे अपने बहुत करीब एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, मलका गोदामों में भरा हुआ सामान भी लूट लो और असला भी। ये आवाज़ कायम खान की थी, जिसे सुनकर मुझे ये मालूम हो सका कि इस शब खून में नाहिद भी शरीक है। बगैर वक्त ज़ाया किए बेताब होकर चीखा, कायम खान। मैं बराबर चीखता रहा, मगर मेरी किसी सदा का कोई जवाब नहीं मिला। उसने यकीनन मेरी आवाज़ सुन ली होगी, मैंने सोचा, मगर वो दानिस्ता मुझ तक नहीं आया। वो मुझे अपने रास्ते से हटाकर नाहिद को अपनाना चाहता है। मेरे दिल में कायम खान के जज्बात रकाबत उभर आया। मुझे खुद से नफरत सी महसूस होने लगी कि मैंने उसे क्यों पकारा। मगर अभी मैं यही सोच रहा था कि बहुत करीब से उसकी आवाज़ सुनाई दी, ज़िल्ले रहमान, ज़िल्ले रहमान, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली है, तुम कहाँ हो? कायम खान की आवाज़ सुनकर मुझे शर्म सी महसूस होने लगी। मैंने ख्वामख्वाह उसके बारे में गलत सोचा था। हालांकि वो सिर्फ चंद ही लम्हे थे, मगर मैं गलत फहमी का शिकार हो गया था। मेरा जी चाहा कि उसकी आवाज़ का जवाब ना दूं। शायद मेरा एहसास शर्मिंदगी था। उसी वक़्त उसने फिर मुझे पकारा और अब उसकी आवाज़ निस्बतन दूर थी। मैंने सोचा कि कहीं वो मुझे ढूंढता हुआ आगे ना निकल जाए। मैं फ़ौरन चीख पड़ा, कायम खान, मैं यहाँ हूँ। मैं इस वक्त तक चीखता रहा जब तक कि भागते हुए कदमों की आहट मेरे खैमे के दरवाजे पर आकर ना रुक गई। कायम खान के हाथ में मशल रोशन थी। वो लपकता हुआ मेरे करीब आया और मेरी अबतर हालत देखकर उसकी हालत भी गैर हो गई। उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, जालिमों ने ये तुम्हारी हालत बना दी। ज़िल्ले रहमान, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। फिर उसने तेज़ी से मेरा हाथ रेशमी जानलेवा डोरी से आज़ाद कर दिया। मैं कराह कर सीधा हो गया। मेरे जिस्म में इतनी सकत बाकी नहीं थी कि मैं खुद ब खुद उठ सकता। कायम खान ने मुझे उठाया और अपनी पुश्त पर सवार करके खैमे से बाहर निकल गया। वो खैमे से निकलकर एक तरफ तेजी से भागा जा रहा था। वो जल्द ही मुझे लेकर उस जगह तक पहुंच गया जहां मुजाहिदीन जमा थे। मेरी नज़रें नाहिद को तलाश कर रही थी, मगर वो मुझे नज़र ना आई। तकरीबन 250 घोड़ों सवारों में मैं उसे फ़ौरन तलाश करना या देख लेना मुश्किल था, लेकिन मुझसे पहले वो मुझे देख चुकी थी। उस मजमे से एक घोड़ा तेज़ी से निकलकर हमारी तरफ आया और करीब आते ही मैंने पहचान लिया, वो नाहिद थी। मेरे करीब आकर रुक गई। मुझे देखकर उसकी ज़बान पर जैसे ताला लग गया हो। फिर वो बेमुश्किल कह सकी, तुम शेख? इससे ज़्यादा और कुछ ना हो सका। शिद्दते जज्बात ने जैसे उसकी गोयाई सलब कर ली थी। कायम खान ने मुझे अपने घोड़े पर बिठा लिया था और मैं अपने दोनों हाथों से उसकी कमर थामे हुए बैठा था।